السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ میرے رب کی قسم، یہ بالکل سچ ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اسے روک نہیں سکتے۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا، اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت آ جائے، پوری دنیا کا مال آ جائے، تو بھی اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس کو دینے کے اوپر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت اور شرمندگی کو چھپائیں گے۔ ان کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے آیت نمبر 53-54 یعنی 53 اور 54، یہ دو آیات سورہ یونس سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ باذن اللہ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ای وربی انہ لحق، میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روک نہیں سکتے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ یہ سچ ہے، یہ سے مراد یہ سچ ہے، کیا سچ ہے؟ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا مشرکین انکار کیا کرتے تھے یا آج کے ڈیٹ میں انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشرکین مکہ انکار کیا کرتے تھے کس بات کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے اس قرآن کریم کا انکار کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ جواب ہے۔ مثلا مشرکین مکہ اس بات کا انکار کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا نہیں ہے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کرتے تھے کہ موت کے بعد ہم لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا۔ وہ لوگ اس بات کا بھی انکار کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اس بات کا بھی انکار کیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ ان تمام باتوں کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ سوال سے بالکل یہی بات واضح ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس بات کو یہاں پر قرآن کریم میں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ کا عذاب آنا سچ ہے؟ کیا قیامت قائم ہوگی؟ یہ بات سچ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پورے وثوق کے ساتھ کہہ دیجئے، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ دیجئے، بالکل بھروسے کے ساتھ کہیے، پورے سچائی اور یقین کے ساتھ کہیے، ای وربی، اپنے رب کی قسم کھا کر کے کہیے، اپنے رب کو اس بات کے اوپر گواہ بنا کر کے کہیے، ای وربی انہ لحق، میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، قیامت قائم ہوگی، اللہ کا عذاب آئے گا، لوگ جیسا اس دنیا میں اعمال انجام دیے ہوں گے اس حساب سے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف شرکشی اور بغاوت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے۔ میرے پروردگار کی قسم، میرے رب کی قسم، میرا رب اس بات کے اوپر گواہ ہے، اور تم لوگ اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتے، اللہ کے اختیار سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر نہیں سکتے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت کریمہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہے وہ انسان کے عین سوچ اور فکر کے مطابق. ابھی دنیا میں کہیں پر انسان پھنس جاتا ہے, دنیا میں کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے اور پھنس جاتا ہے, یا وہ ایسے بھی پھنس جاتا ہے, تو انسان کیا کرتا ہے, کچھ دے دلا کر کے نکل جائیں گے. ابھی پھنس گئے تو کیا ہوا, چلو سیٹنگ کر لیں گے, مانڈوالی کر لیں گے, بات کو ملا لیں گے, کسی بھی طرح سے یہاں سے نکل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ, جن لوگوں نے, جس کسی نے بھی اس روئے زمین پر ظلم کیا ہوگا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی ہوگی, جس کسی نے بھی, اللہ نے فرمایا اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت ہو اور وہ اس کو دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا, یعنی قیامت کے دن بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ابھی دنیا میں نافرمانی کی, من موجی والی زندگی گزاری, جو دل میں آیا وہ کیا. اب قیامت کے دن پہنچ گئے, اللہ نے کہا کہ اگر ان کے پاس دنیا کی پوری دولت آ جائے, دنیا کے پورے خزانے آ جائے, تو وہ اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. یعنی اس آیت کریمہ کے نازل کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف وہی اعمال کام آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو آدمی اعمال کو اللہ کے لیے انجام دے گا, آخرت کے لیے بھیجے گا, صرف وہی اعمال کام آئیں گے, دوسرے کچھ بھی کام آنے والے نہیں. دوستی کام آنے والی نہیں ہے, مال و دولت اور خزانہ کام آنے والا نہیں ہے, قرابت اور رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے, کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے. نبی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہ بھی نہیں کام آنے والا ہے, ولی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی کام آنے والا نہیں ہے, عالم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی کام آنے والا نہیں ہے, متقی اور پرہیزگار آدمی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی کام آنے والا نہیں ہے. کام آنے والا کیا ہے, ایسے اعمال جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال انجام دیے جائیں گے, آخرت کے لیے بھیجے جائیں گے, قیامت کے دن صرف وہی اعمال کام آنے والے ہیں, باقی کچھ بھی کام آنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ, جس کسی نے بھی اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کے رستے کو اختیار کیا ہوگا, اگر اس کے پاس مال و دولت زمین بھر کر کے ہو اور اس کو وہ فدیے میں دینا چاہے تو بھی تیار ہو جائے گا. مطلب یہاں پر سپوز دیٹ بولا گیا ہے, یعنی اگر فرض کر لیا جائے, اگر مان لیا جائے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس دنیا بھر کا مال و دولت ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے اور اس کو وہ دے کر کے اس عذاب سے چھوٹنا چاہے تو ہرگز نہیں چھوٹ پائے گا, ہرگز نہیں چھوٹ پائے گا, مال و دولت سے ہرگز نہیں چھوٹ پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو جہنم کے سب سے ادنا درجے میں ہوگا, یعنی اس کا عذاب بہت زیادہ سخت نہیں ہوگا, جہنم کا سب سے کم ترین عذاب, وہ آدمی جو کم ترین عذاب کا مستحق ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لائیں گے اور اس سے پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اچھا تم بتلاؤ, اگر تمہارے پاس ابھی دنیا زمانے کا مال و دولت اور دنیا بھر کے خزانے ہو اور تم اس کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے بچنا چاہو تو کیا تم دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ وہ بندہ کہے گا کہ بالکل تیار ہو جائیں گے. کہا گیا کہ ہم تو اس سے بھی آسان بات تم کو بولے تھے, دنیا میں تو اس سے بھی آسان بات بولے تھے کہ دنیا میں توحید پر قائم رہنا تم کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے, لیکن تم شرک پر اڑ گئے. انسان شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ایک آدمی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو شاد کام
کر کے وہ اپنے گھر میں اس وقت سویا ہوگا اور فجر کی نماز میں نہیں آیا ہوگا، یقینی طور پر وہ اپنے نفس کا غلام ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ وہ آدمی دیا ہوا اللہ کا کھا رہا ہے، جسم کے اندر جو جان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جسم میں جو طاقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو بستر پر سویا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو برتنے کے بعد وہ آدمی اس وقت فجر کے وقت اپنے بستر پر سویا ہوا ہے، یقینی طور پر وہ اپنے نفس کا غلام ہے اور وہ نفس کا مشرک ہے، وہ نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں شریک کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جہنمی جس کو جہنم کے اندر بالکل کم ترین عذاب میں پکڑا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر تم کو دنیا زمانے کی دولت مل جائے اور تم اس کو دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کا تم کو چانس ملے، کیا تم اس چانس کو لینے کے لیے تیار ہو؟ کہے گا کہ ہاں۔ کہا کہ اس سے بھی آسان بات کہا تھا کہ دنیا میں اللہ کی توحید پر قائم رہنا۔ فجر کی نماز چھوڑنے والا کبھی بھی اللہ کی توحید پر قائم رہنے والا نہیں ہو سکتا، وہ تو شیطان کے پیشاب کو اپنے کان میں رکھنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، جن لوگوں نے جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، لیکن وہ چھوٹ نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، ایسے مشرکین، ایسے باغی لوگ، ایسے شرکش لوگ قیامت کے دن جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے آج کے ڈیٹ میں بھی غلطی میں پکڑاتا ہے آدمی تو کیا کرتا ہے؟ اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ کیوں شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن چھپا بھی نہیں پائیں گے؟ کیوں کوشش کریں گے؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے جو غلط رستہ اختیار کیا تھا، حق کے رستے کو چھوڑ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و اتباع کے رستے کو چھوڑ دیا تھا، اس کے پیچھے نادانی اور جہالت نہیں تھی بلکہ ہٹ درمی تھی کہ نہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں، نہیں ہم ایسا ماننے والے ہیں، نہیں ہم ویسا ماننے والے ہیں، اس لیے ہم یہی رستہ اختیار کریں گے۔ جو رستہ اختیار کیا ہوگا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اختیار کیا ہوگا، اب قیامت کے دن پتہ چل رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو رستہ ہے وہی صحیح رستہ تھا، تو اب اس کو شرمندگی آنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، قیامت کے دن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی نہیں چھپا پائیں گے، اور آگے مزید فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، جو کیا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا